حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے امیہ کے پاس، کہنے لگے امیہ ظلم بند کر دے، کیوں بلال پر اتنا ظلم کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے آقا تو میں ہوں، یہ کس آقا کو پکارتا ہے؟ یہ تو امیہ کہنے لگا تینوں بلال ایڈا ہی چنگا لگتا ہے، تو بار بار بلال دی گلاں کرنا ہے تے بلال دی حمایت کرنا ہے، تینوں ایڈا ہی چنگا لگتا ہے تے تو لے لے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایہی گل تے میں تیرے کو سننا چاہتا سی، یہی بات تو میں تجھ سے کہلوانا چاہتا تھا۔ کہنے لگا 10 کتنا پیسے لینے نہیں؟ تو کہنے لگا 10 درہم، 10 دینار سونے کے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈن ہو گیا، ٹھیک ہے 10 دینار لے لے۔ جب اس نے یہ دیکھا نا امیہ نے، جی قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ اس نے دیکھا نا کہ 10 دینار منگے، اے بلال دا تا کوئی 1 دینار نہیں دیندا، تے صدیق اکبر 10 دینار، میں کیا انہاں نے کٹ ود بھی نہیں کروایا، تے کہندا 10 دینار تے نال بے ایمان ہو گیا۔ کہنے لگا نہیں نہیں 100 دینار لاں گا، کہنے لگا 100 دینار لاں گا۔ صدیق اکبر نے فرمایا 100 دینار لے لے۔ وہ حیران ہو گیا بھئی گل کی ہے کہ جناب 10 دینار 1 دینار دا لین والا بلال کوئی نہیں، تے 100 دینار دے۔ کہنے لگا نہیں نہیں 33 اوکیے، 33 تولے سونا ہوئے تے 1 بندا ہے۔ کہنے لگا جی اننے اوکیے سونا لاں گا۔ آپ نے فرمایا ڈن ہو گیا لے لے۔ کہنے لگا اننے اوکیے چاندی بھی لاں گا۔ کہنے لگا سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ڈن ہو گیا، اور 10 کی لینا ہی؟ کہنے لگا جڑا تہاڈا غلام نستاس ہے نا وہ بھی لینا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا وہ بھی تینوں دیتا، تے نال ایک بندہ بیٹھا سی، وہ کہنے لگا امیہ ٹوٹی ہوئی جوتی طرح تو وددا ہی جانا ہے، کوئی شرم کر، حیا کر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بولی جا رہے ہیں تے تو بھی نال ہی بولی جا رہے ہیں، بس بھی کر۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے لے لے جتنا تیرا دل کردا ہے۔ جدوں ساری انہیں چیزاں لے لیاں نا تے اگے ہسن لگ پیا، دند کڈن لگ پیا۔ صدیق اکبر نے ویکھ کے آپ نے فرمایا ہسدا کیوں ہے، دند کیوں کڈی جا رہے ہیں؟ کہنے لگا میں تے تینوں بڑا سیاںا سمجھدا سی۔ تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کے ارض و سماوات بھی ہے، ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، بارش کے قطروں، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے آقا مولا امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریا معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کے غلاموں پر اور قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ جل وعلا کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ واجب الاحترام 24واں پارہ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 29 میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا نہ ان پر کوئی ڈر ہے، ولا تحزنوا نہ وہ غم زدہ ہیں، وبشروا بالجنہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوش ہو جاؤ، بالجنۃ التی کنتم توعدون اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے یہاں مومنوں کی صفات کو بیان فرمایا کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر جتنی بھی تکلیفیں اذیتیں آئیں انہوں نے اس تکلیف اور اذیت کو برداشت کیا اور ڈٹے رہے کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ پھر میں نے ان پر فرشتوں کو اتارا کہ انہیں خوشخبری دے دو، ان کے دلوں کے اندر غم کو نکال دو، خوف کو نکال دو، اور ان کو یہ خوشخبری دے دو کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا جس کا اس نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو آقا اور غلام کا حال ہوتا تھا، غلاموں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا تصور ہی ختم کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، غلاموں کے ساتھ حال یہ ہوتا تھا
کہ جو غلام رکھا کرتے تھے، غلام منڈیوں کے اندر بکا کرتے تھے، ان غلاموں کو لایا جاتا تھا، اور اگر گرمی بہت زیادہ ہے، دھوپ بہت زیادہ ہے، اور مالک کا جوتا دھوپ میں پڑا ہوا ہے، اور غلام اس جوتے کو اٹھا کر سائے کے اندر رکھ دیتا ہے کہ چلو گرمی کی وجہ سے یہ جوتا خراب نہ ہو جائے یا گرم نہ ہو جائے، اگر وہ جوتا ادھر سے اٹھا کر سائے کے اندر چھاں میں رکھتا تھا تو اس کو مالک مارتا تھا، اس کو اس کا آقا بہت مارتا تھا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر میرے جوتوں کو کیوں ہاتھ لگایا۔ یہ تصور تھا غلامی کا، اور یہ معیار تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے آپ سنتے رہتے ہیں، کئی بار آپ نے سنا بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، غلاموں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، ماؤں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، بہنوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، کالے اور گورے کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ یہ سارا تصور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تصور ہی ختم کر دیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ جانتے ہیں جب اعلان نبوت فرمایا تو پھر جو آپ کو سچا کہتے تھے وہ آپ کو جھوٹا کہنے لگے، معاذ اللہ۔ جو آپ کی گواہیاں دیتے تھے وہ مکرنے لگے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے وہ منہ موڑنے لگے۔ 4-5 جب مسلمان ہوئے، جن میں سب سے پہلا نمبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدا میں ہی اسلام کو قبول کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب چرچا آہستہ آہستہ ہونے لگا تو یہ چرچا جب پہنچا مکہ المکرمہ کی گلیوں میں کہ ایک اللہ کا نبی آیا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول اور آخری نبی ہوں۔ جب یہ بات چلتی چلتی جو ہے نا وہ مکے کی گلیوں میں، کیونکہ مکے کے سردار اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، باقی انہوں نے سارا کچھ ہی کہہ لیا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ سارے وہ لوگ تھے جو اسلام کے دشمن ہوئے، اور انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچتا پہنچتا ایک کالے رنگ کا غلام جس کو دنیا جانتی ہے، اور قیامت تک جب بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے مؤذن کا نام آئے گا، اور جب بھی کسی مسجد میں اذان گونجے گی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آئے گی۔ جب یہ اسلام کا پیغام پہنچتا پہنچتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پہنچا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو جو آپ کا مالک تھا، آپ کا آقا تھا، وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مارتا تھا۔ تو امیہ اور جو آپ کا حضرت عمار بن یاسر کا جو آقا تھا وہ آپس میں دوست تھے، سردار تھے۔ تو جب امیہ ملنے کے لیے گیا، جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کو مار پڑ رہی ہے تو وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ تم کس دین کی بات کرتے ہو، تم کس آقا کی بات کرتے ہو؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے آقا وہ ہیں، ان کا مشن یہ ہے، فرمایا کہ غلام بھی اسی طرح کا ہے اور آقا بھی اسی طرح کا ہے۔ آقا اور غلامی کا تصور ہی ختم کر دیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب یہ بات کہی نا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پہ چوٹ لگی، ایکسیپٹ کیا کہ کوئی دنیا میں ایسا بھی شخص آیا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے جوتے کو بغیر پوچھے صاف نہیں کر سکتا، بغیر پوچھے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بغیر پوچھے جو ہے وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر آقا کہتا کہ 24 گھنٹے کام کرنا ہے تو 24 گھنٹے کام کرواتا اس سے، اگر کھانا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کسی غلام کو کسی آقا کے آگے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ یہ اسلام سے پہلے کا دور، جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب یہ بات حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف سے کہی نا، تو امیہ بن خلف نے کہا اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام اور آقا دونوں برابر ہوں؟ یہ تو کبھی برابر نہیں، یہ کون سا دین لے کر آئے ہیں کہ غلام اور آقا کو سب کو برابر کر دیا؟ ہم تو نہیں مانتے۔ تو اس نے حضرت بلال، کیونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تھے تو رنگ آپ کا کالا تھا، تو اس نے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہنے لگا یہ کوڑا پکڑو اور اس کو مارو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کا نور ابھی آپ کے سینے کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، لیکن جب نے یہ بات سنی کہ کوئی ایسا آقا بھی آیا ہے کہ جو دونوں کو برابر کرتا ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب کوڑا پکڑا تو آپ کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا۔ یہ ایک لمبی بات ہے، لمبے واقعات ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے جاگی، کس طرح حضرت بلال، کیونکہ 20 محرم الحرام شریف کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ یہ جو محرم پچھلے دنوں 20 محرم الحرام جو گزرا، اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بھی بیان کیا جائے، کیونکہ ہماری جو قوم ہے، ہماری جو نئی نسل ہے، ان کو کرکٹروں کے جو ہیرو ہیں ان کے نام یاد ہیں، جو باکسر ہیں سب سے ان سے اچھا ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو نام بتا دیں گے۔ فلمی ایکٹر جو ہوتے ہیں بہت بڑے، ان کا نام پوچھ لیں، یہ آپ کو سارے بتا دیں گے، کون سی فلم اچھی ہے، کون سی کیسی ہے، وہ پوچھیں یہ بتا سکتے ہیں۔ اور ان سے کسی گانے کے بارے میں پوچھیں، ہماری نئی جو آنے والی نسل ہے وہ اس کے بارے میں بتا دے گی۔ جو بھی ان سے پوچھ لیں، انگریزوں کے بنائے ہوئے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ پوچھ لیں، یہ بتانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر ہماری نئی جنریشن کو جو ضرورت ہے وہ سیرت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہے، حضرت قعقاع اور حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی ضرورت ہے، اور حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کی ضرورت ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب گزرے نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، جس کی ترجمانی پیر میر علی شاہ صاحب، جب بھی کوئی واقعات آتے ہیں، جب بھی کوئی ایسا میں بات کرتا ہوں تو پیر میر علی شاہ صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سا بڑیاں۔ اس کا ترجمہ لمبا ہو جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو حضرت بلال خود کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن اتنی تکلیف تھی، مجھے اتنا بخار تھا، شدید بخار، اور میرا جو آقا امیہ تھا اس نے مجھے بہت سارے جو دیے، اور کہنے لگا کہ اس کو ساری رات تم نے جو ہے نا وہ اس کو سارا جو ہے وہ چکی کے اندر پیسنا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کیونکہ مجھے بخار بہت زیادہ تھا، میں نے ایک دودھ کا پیالہ پیا تو مجھے نیند آ گئی، تو میں کمبل اوڑھ کے جو ہے وہ لیٹ گیا، تو میرا آقا جو امیہ آیا اس نے جب دیکھا کہ بلال لیٹا ہوا ہے تو اس نے مجھے سزا کیا دی، اس نے کہا کہ یہ جو تھوڑے ہیں اس سے ڈبل جو لو، اور چکی بھی اٹھا کر جو ہے نا وہ باہر سین کے اندر رکھ دی، اور کپڑے بھی جو حضرت بلال سے کمبل بھی اتار لیا۔ یہ آقا اور غلامی کا تصور تھا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اور حضور کے زمانے میں، کہ غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا
کہنے لگا کہ یہ تم نے جو گستاخی کی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا یہ کرنا ہے اور تم جا کے سو گئے ہو، اور اب تمہارے پاس کمبل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، باہر سخت سردی کے اندر بیٹھ کر تم چکی چلاؤ گے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں اتنے بخار کے اندر وہ چکی چلا رہا تھا کہ اتنی دیر گزری کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور جانا تشریف لے آئے۔ ابھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے کہا بلال، کہا کیا ہو گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح مجھے نہیں تھا پتا، جس طرح میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا تمہیں کیا، مجھے کیا ہوا ہے، جاؤ جا کے اپنی کام کرو، جس طرح بندہ کہتا ہے نا بھائی تینوں کی یہ ہاں جی، جس طرح آج دکھوں جس کا دکھ اس کا دکھ، باقیوں کو کیا ہوتا ہے، بعض لوگ باتیں کرتے ہیں باقی ہوتا کسی کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ اور آپ، میں اور آپ جس زمانے کے اندر رہ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ بخوبی جانتے ہیں، جب لہریں بہریں ہوں تو پھر لوگ بھی ساتھ ہوتے ہیں، جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو چھوڑ جاتے ہیں، یہ تو آپ کے سامنے ہے۔ چڑھتے سورج کو ہر کوئی سلام کرتا ہے۔ حضرت بلال کہنے لگے جا اپنا کام کرو جا کے۔ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے نا، حضور جب جانے لگے تو میں نے پھر طنزی انداز سے کہا بس جا رہے ہو نا، کون دکھوں کا مداوا کرتا ہے؟ کہتے ہیں پھر میں نے بات کی، کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں دودھ کا گرم پیالہ ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کہنے لگے لے بلال تو پی، دودھ پی گرم، اور کمبل بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ حضرت بلال کہنے لگے میں تو دودھ پیوں گا اور آپ نے مجھے کمبل بھی دے دیا، تو یہ میرا جو آقا ہے یہ تو مجھے مارے گا اگر میں نے جو نہ اس کی چکی نہ چلائی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ جا کر دودھ پی کر سو جاؤ، تمہاری چکی میں چلاتا ہوں جا کر۔ یہ غلامی اور آقائی کا تصور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال کہتے ہیں جس طرح چکی چلتی تھی اس طرح میرے دل کے اندر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر میرے دل نے گواہی دی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر آئے، فرمایا بلال تم آرام کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جانثاری کو دیکھ کر، یہ شفقت اور محبت کو دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ السابقون الاولون، جو پہلے لوگ اسلام لے کر آئے، پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے بڑی مشکلوں سے اسلام قبول کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چلو پکا پکا حلوہ تھا وہ آیا سامنے، جس طرح آج ہم آزادی کا مذاق بناتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ لگتا ہے کہ باجے بجا کر جو ہے وہ آزادی حاصل کی تھی اور اس طرح پلیٹ میں ملی اور وطن ہمیں مل گیا۔ تو اسلام کو، جو اسلام تھا شروع کے اندر، جو اسلام کو اتنی تکلیفیں اور اسلام جو قبول کرتا تھا، یہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے جو اسلام کی بنیادوں میں جن کا لہو شامل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، امیہ کو پتہ چلا، کسی نے آ کر بتایا او امیہ تمہیں نہیں پتا بلال کی زبان پر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا ہے زبان پر؟ وہ کہتا ہے آحد، آحد کہتا ہے، اور آحد کا مطلب کیا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آحد کا مطلب ہوتا ہے بس اللہ ہی اللہ۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آحد آحد پکارتے تھے تو امیہ کہنے لگا کہ یہ کس کو پکارتے ہو؟ اس کا آقا تو میں ہوں۔ یہ تصور تھا جو آج بھی لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں۔ اس وقت امیہ کے اندر بھی یہی تصور تھا کہ بلال کا آقا تو میں ہوں، یہ کس کو پکارتا ہے؟ یہ میرے نام کے سوا بھی کسی کا نام لیتا ہے؟ پھر امیہ نے جو تکلیفیں دی وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جلتے ہوئے کوئلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ رکھے گئے کہ کسی طرح سے ذکر بند ہو جائے۔ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر کوئلے رکھنے کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور آحد آحد کرنا چھوڑ دیا۔ کہا نہیں، گرم ریت پر لٹاتا، کوڑے مرواتا، جسم کے اوپر پتھر رکھواتا، حضرت بلال رضی اللہ طرح طرح کی اذیتیں دیتا۔ حضرت بلال پہلے تو آحد آحد کہتے تھے نا، اب جب اس نے ظلم شروع کیا تو ساتھ محمد محمد کہنا بھی شروع کر دیا۔ ہاں، کہا کہ تم آحد آحد سے
سے روکتے ہو ہم ساتھ محمد محمد بھی کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باتیں بڑی ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے اندر، یہ حضرت بلال وہ تھے، امیہ جب کوئی تجارت کرتا تھا تو جب یہ سامان بھیجتا تھا حضرت بلال کو دیکھ کر، جب یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامان دے کر ملک شام میں بھیجتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ نفع جو ہے وہ کما کر لے کر آتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا کہ بلال تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو چکا ہے، تو امیہ نے کہا کہ اس کو سمجھاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ بھی گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے اور کہنے لگے بلال یار نہ کیا کر احد احد، نہ پکارا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ٹھیک ہے، ابو بکر نہیں لیتا نام۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے آتے تو حضرت بلال پھر احد احد شروع کر دیتے۔ انہوں نے شروع میں جو ہے وہ جانیں قربان کی، کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے جسم کو پہلے گرم استریاں پر لگائیں، پھر آپ کے جسم کو جو ہے وہ چھریوں کے ساتھ جو ہے وہ چیرا گیا، چھریوں کے ساتھ چیر کر اس کے اندر نمک مرچیں بھری گئیں اور نمک مرچیں بھر کر رات کو اندر پھینک کر دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ کفایت اللہ کافی بار اتنا ظلم ہوا تھا کہ آپ جب لیٹے نا تو جب آپ اتنے ظلم کی وجہ سے جب آپ تھکے ہوئے تھے تو آپ کی آنکھ لگی، آنکھ کیا لگنی تھی، جب آپ نے آنکھ بند کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ کہ جب حضور جلوہ گر ہوئے تو حضرت کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ چھریاں مران ہیں اور نمک مرچیں میرے جسم میں بھرنے سے آپ تشریف لے آئیں گے، حضور یہ کام تو میں پہلے ہی کر چکا ہوتا، یہ کام تو میں کب کا ہی کر چکا ہوتا۔ ہاں جی، جو حضور کا نام لینے میں اور جو ظلم کرنے میں، ظلم کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں مزہ ہے، وہ ادھر بیٹھ کر مزہ نہیں ہے۔ جو باہر نکل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لینے میں مزہ ہے، وہ گھروں میں بیٹھ کر نہیں آتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے امیہ کے پاس، کہنے لگے امیہ ظلم بند کر دے، کیوں بلال پر اتنا ظلم کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے آقا تو میں ہوں، یہ کس آقا کو پکارتا ہے؟ جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہے، جب بات کر رہے تو امیہ کہنے لگا تینوں بلال ایڈا ہی چنگا لگتا ہے، تو بار بار بلال دی گلاں کرنا ہے تے بلال دی حمایت کرنا ہے، تینوں ایڈا ہی چنگا لگتا ہے تو لے لے۔ سنیں بات میں نے پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، کہنے لگا کہ ایڈا ہی چنگا لگتا ہے تو بلال لے لے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایہی گل تے میں تیرے کو سننا چاہتا سی، یہی بات تو میں تجھ سے کہلوانا چاہتا تھا۔ کہنے لگا 10 کتنا پیسے لینے نہیں؟ تو کہنے لگا 10 درہم، 10 دینار سونے کے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈن ہو گیا، ٹھیک ہے 10 دینار لے لے۔ جب اس نے یہ دیکھا نا امیہ نے، ہیں جی قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ اس نے دیکھا نا کہ 10 دینار منگے، اے بلال دا تا کوئی 1 دینار نہیں دیندا تے صدیق اکبر 10 دینار، میں کیا انہوں نے کٹ ود بھی نہیں کروایا تے کہندا 10 دینار تے نال ہی بے ایمان ہو گیا۔ کہنے لگا نہیں 100 دینار لانگا، کہنے لگا 100 دینار لانگا۔ صدیق اکبر نے فرمایا 100 دینار لے لے۔ وہ حیران ہو گیا بھئی گل کی ہے کہ جناب 10 دینار 1 دینار دا لین والا بلال کوئی نہیں تے 100 دینار دا۔ کہنے لگا نہیں 33 اوکیے، 33 تولے سونا ہوئے تے 1 باندا ہے۔ کہنے لگا جی اننے اوکیے سونا لانگا، آپ نے فرمایا ڈن ہو گیا للہ۔ کہنے لگا اننے اوکیے چاندی بھی لانگا، کہنے لگا سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ڈن ہو گیا، اور 10 کی لینا ہی؟ کہنے لگا جڑا تہاڈا غلام مستاس ہے نا وہ بھی لینا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا وہ بھی تینوں دیتا، تے نال ایک بندہ بیٹھا سی، وہ کہنے لگا امیہ ٹوٹی ہوئی جُتی طرح تو وددا ہی جاننا ہے، کوئی شرم کر، حیا کر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بولی جا رہے ہیں تو بھی نال ہی بولی جا رہے ہیں، بس بھی کر۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے لے لے جتنا تیرا دل کرتا ہے۔ جدوں ساری انہیں چیزاں لے لیاں نا تے اگے ہسن لگ پیا، دند کڈن لگ پیا۔ صدیق اکبر نے ویکھ کے آپ نے فرمایا ہسدا کیوں ہے، دند کیوں کڈی جا رہے ہیں؟ کہنے لگا میں تے تینوں بڑا سیاںا سمجھدا سی، میں تے سنیا ابو بکر بڑا ہی سیاںا ہے تے تینوں تے میں بڑا وڈا تاجر سمجھیا سی۔ او جڑے بلال نو کوئی 1 روپیے چ لین واسطے تیار نہیں، جڑے بلال نو میں نے پہلے یہ کہا عالم لوہار نے ایسے تھوڑی کہہ دیا تھا کہ قدر نبی دا ہے کی جانن دنیا دار کمینے، ہیں جی انہوں نے تو دنیا نظر آنی نا، جتنی دیتے جاؤ دنیا یہ خوش ہوتے جائیں گے۔
حضور کے غلاموں کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ صدیق اکبر کہنے لگے دس، کہنے لگا میں تے تینوں بڑا وڈا تاجر سمجھدا سی، میں تے تینوں بڑا سیاਣਾ سمجھدا سی کہ تو بڑا تاجر ہے، اے کیڑی تجارت کیتی او جڑے بلال نو 1 روپیے کوئی نہیں لیندا تے اج تے تو لٹیج گیا، اتنا کچھ دے دیتا۔ تے صدیق اکبر آگے سے مسکرا پڑے، فرمایا سونے امیہ، ابو بکر نے بڑیاں بڑیاں تجارتاں کیتیاں، او ابو بکر نے بڑا بڑا سودا ویچیا تے سودا کمایا بھی، مال بھی کمایا، فرمایا بڑا بڑا کام کیتا۔ فرمایا امیہ سن، جس طرح تینوں اج میں لٹیا نا اس طرح تینوں لٹیا کسے نے بھی نہیں ہے۔ امیہ جس طرح اج تو لٹیج گیا نا اس طرح لٹیجیا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، فرمایا کہ جس طرح کہا وجہ کی یہ تندے وچ، کہا وجہ یہ ہے کہ جب میں بلال کو لے کے جاؤں گا نا، جب بلال کی رہائی ہو جائے گی، بلال کو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور جانا بھی خوش ہو جائیں گے تو میرا رب بھی خوش ہو جائے گا، ہاں جی، میں تو ان کے لیے جب یہ دونوں خوش ہو جائیں گے تو پھر ابو بکر کا کام بھی ہو جائے گا۔ فرمایا میں تو یہ اس لیے چاہتا ہوں اگر تو میری جان بھی مانگتا تو میں جان دے دیتا، ہاں جی۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، پھر یہ وہ وقت آیا، ایک وقت آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح مکہ ہوا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سریلی آواز، جب بلال نے انیاں ماراں کھا دیاں تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں جڑا دین دی خاطر مار کھاوے تے دین دی خاطر پیچھے ہو جاوے تے انہوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نام نہیں دیتا، دین انہوں کلا چھاڑ دیندہ ہے، دین اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ جو مارتے رہے، وہ جو ہنستے رہے، آج کدھر نے، آج بھی جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تے آواز کتے جاندی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ہاں جی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب بیت اللہ فتح ہوا نا، فتح مکہ، تے بڑے بڑے سردار بھی آئے، تے بڑے بڑے چودھری بھی آئے، تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دین دے دشمن بھی آئے، تو فرمایا بلال کتھے ہوئے؟ لوگوں نے کیا حضور آج اذان کسی اور نو دین دیو؟ فرمایا نہیں، آج بڑے بڑے سردار تے سارے لکھاں دے تعداد تے لوگ کھلوتے ہوئے تے حضور نے بلال نواز دیتی۔ فرمایا سنوئے جدوں مار کھاون دی واری آئی تے میرا بلال کھاوے، ہاں جی، جدوں حضور نال محبت دی واری آئے تے بلال جو ہے وہ مار کھائے اور محبت بلال کرے، تے اذان دی واری آئے تے کسی اور نو۔ فرمایا نہیں، اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر بلال ہی اذان دے گا، کل بھی اذان بلال دیتا تھا، آج بھی اذان بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب تشریف لے گئے نا جنت میں، تو جنت میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو جنت دیاں ساریاں حوراں آگے حضور کو لے تے کہنے لگے یا رسول اللہ تونوں تے پتہ ہے کہ جنت میں ہمارا خامد کون ہوگا، ہمارا شوہر کون ہوگا، ہمارا شوہر کون ہوگا، حضور دسو۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ابو بکر ہوئے گا، تیرا عمر ہوئے گا، تیرا عثمان ہوئے گا، تیرا طلحہ ہوئے گا، تیرا جناب زبیر ہوئے گا، تیرا فلاں ہوئے گا، تیرا فلاں ہوئے گا۔ تے جڑی جنت دی ملکہ سی نا، جنت دی حوراں دی سردار تے ملکہ تے وہ بیٹھی ہوئی سی، وہ ذرا مسکرا کے، کیونکہ انہوں تھوڑی جی آکڑ سی، انہیں کیا میرا تے نکاح جڑا نا حضور دے نال ہی ہوئے گا نا، میں جنت دی سردار جو ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ہے جی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور قیامت تے ہلے پتہ نہیں کدوں آنی، حضور معراج شریف تے گئے تو حضور دس رہے تیرا شوہر ابو بکر ہوئے گا، تیرا فلاں ہوئے گا، تیرا فلاں ہوئے گا، تیرا فلاں۔ تو جدوں ملکہ نے حوراں دی سردار نے نا انہیں گل کی نا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ فرمایا تیرا شوہر جو ہے نا جنت کے اندر میرا بلال ہوگا۔ حوروں کی ملکہ جو تھی انہیں جناب جدوں یہ گل سنی نا تے ان دا تھوڑا جا رنگ اتنے تھلے ہویا، چینج ہویا، انہیں کیا میرا سردار میں ایڈی سونی تے بلال ایڈا کالا، میرا سردار میرا شوہر وہ جنت کے اندر بلال ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ فرمایا اے تے میں تینوں کہہ رہا نا، یہ تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، پتہ نہیں میرا بلال تینوں قبول بھی کر دے کہ نہیں کردا، یعنی یہ تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، یعنی میں تخت سکندری پر تھوکتے بھی نہیں ہیں، وہ بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں، اور تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاندہ جو رختن کا بٹاوے۔ حضرت بلال نے حضور کا چہرہ دیکھا تھا، جب واپس آئے نا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو فرمایا بلال گل سن، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بلال کیڑا عمل کرنا ہے، میں تو چلدا زمین تے سی، جدوں میں معراج شریف دی رات آسمان تے گیا جنت وچ تے تیرے قدم
قدماں دی آہٹ میں جنت وچ بھی سندا رہا. اور بلال کیڑا کام کرنا ہے؟ حضرت بلال نے کیا کہا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ بلال کو تو کچھ بھی نہیں، بلال کو لیتے کچھ بھی نہیں کہ بلال کوئی ایسا عمل کرے. حضور نے فرمایا 10 بلال. یا رسول اللہ اور عمل کوئی نہیں حضور، بس ہر وقت تہاڈا نام ہی لیندہ رہنا، حضور تہاڈے نال پیار ہی کرتا رہنا. ہاں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو صحابہ، سب سے پہلے جڑا بندہ جنت جائے گا نا وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. یا رسول اللہ جنت اتنا زور سارے نالوں پہلے دروازہ توڑے سے کھلے گا تے حضور جنت تے تو تسی تشریف لے کے جاؤ گے تے اے بلال پہلے جائے گا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے صحابہ جنت وچ پہلے بلال ہی داخل ہوئے گا. حضور کیویں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اونٹنی پر سوار ہوں گا، بلال نے مہار پکڑی ہوئے گی تے جڑے بندے نے مہار پکڑی ہوئی جنت وچ پہلے وہی داخل ہوئے گا. یہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حضور سے وفا کی، حضور سے پیار کیا. قیامت تک جتنے بھی مؤذن اذان دیتے رہیں گے. تو انہوں پتہ ہے حضرت بلال کیویں حضور دا انتظار کرتے سی؟ تے ٹائم ختم ہو گیا نہیں تو میں تم دس دا حضور جدوں حضرت بلال باہر کھلوتے ہوندے حضور دے کاشان اقدس دے اوتے ہاتھ بن کے کھلوتے ہوندے. ہاں جی ہاتھ بن کے جلے کھلوتے ہوندے نا تو حضور جلے مسجد تشریف لے کے آندے نا مسجد دے اندر داخل ہوندے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے چل دے آندے تے اقامت کہندے آندے، اقامت کہندے آندے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضور گھر سے باہر نکلتے حضرت بلال حبشی ساڈا تے ہے نا کہ اسی اتنے جناب کھلواں گے تے مؤذن صاحب پیچھے کھلو کے تے پھر تکبیر پڑھن گے نا جی. تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جدوں گھروں باہر نکلتے تو حضور مسجد تشریف لے کے آندے حضرت بلال جناب ہاتھ پیچھے باندھے اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں. حضور مصلی تکر پہنچتے تو حضرت بلال اقامت کیا چھاڑ دے. یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں حضور کے غلام جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی. رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے.